آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو گجر برادری کے ایک اور مشہور اور خطرناک ڈون کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس ڈون کا نام تھا شوکا گجر۔ شوکا گجر نے اپنی ذاتی دشمنی کے علاوہ سیاسی لوگوں کے کہنے پر 30 کے قریب لوگوں کو مارا تھا۔ شوکا گجر نے اس وقت سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل میمن کی شوگر مل پر بھی قبضہ کیا۔ اس کے علاوہ یہ پولیس کو قتل، اقدام قتل اور بھتہ وصولی جیسے درجنوں مقدمات میں مطلوب تھا۔ پولیس نے اس کے سر پر اس دور میں 4 کروڑ روپے انعام مقرر کیا ہوا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو شوکا گجر کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، شوکا گجر کا تعلق بہاول نگر سے تھا۔ مشرف دور میں اس کے بھائی نے بہاول نگر سے ناظم کا الیکشن لڑا تو مخالف گروپ نے شوکا گجر کے بھائی کو الیکشن کے دن فائر مار کر قتل کر دیا تھا، جبکہ شوکا گجر کے باپ پر شدید تشدد کیا اور اس کا بھی سر پھاڑ دیا۔ شوکا گجر اس وقوعہ کے وقت سعودی عرب میں موجود تھا، جہاں وہ درزیوں کا کام کیا کرتا تھا۔ کچھ دن بعد شوکا گجر واپس پاکستان آیا اور اس نے اپنے بھائی کے قاتل شعیب مغل اور اس کے 3 دوستوں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے شوکا گجر کو اس وقوعہ کے بعد فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا۔ شوکا گجر کو جیل سے نکلوانے والا ایک ڈی ایس پی زبیر پتافی تھا، جو اشتہاریوں اور جرائم پیشہ افراد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ ڈی ایس پی زبیر پتافی کی اپنے ہی پولیس محکمے کے ایک اور ڈی ایس پی فخر بھٹی کے ساتھ بہت زیادہ لگتی تھی۔ ڈی ایس پی زبیر پتافی نے شوکا گجر کو جیل سے نکلوایا اور شوکا گجر کی اسی جیل کے عرصے کے دوران اپنی ہی گجر برادری کے 3 اشتہاریوں سے دوستی ہوئی۔ ڈی ایس پی زبیر پتافی نے شوکا گجر کے کہنے پر ان 3 گجر اشتہاریوں کو بھی شوکا گجر کے ساتھ جیل سے نکلوایا۔ بعد میں انہی اشتہاریوں اور شوکا گجر نے مل کر ڈی ایس پی زبیر پتافی کے کہنے پر ڈی ایس پی فخر بھٹی کی 2 مربع زمین پر قبضہ کیا۔ ڈی ایس پی فخر بھٹی نے قبضہ چھڑوانے کے لیے سادہ کپڑوں میں پولیس کے تقریباً 20 کے قریب لوگوں کو بھیجا، لیکن شوکا گجر گروپ سے یہ لوگ قبضہ نہ چھڑوا سکے۔ شوکا گجر گروپ اور اس کے لوگوں کا پولیس کے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کے ساتھ پولیس مقابلہ ہوا، جس میں 8 پولیس اہلکار مارے گئے تھے، جبکہ شوکا گجر گروپ کے بھی 2 لوگ اس مقابلے میں مارے گئے۔ ڈی ایس پی فخر بھٹی نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا اور شوکا گجر گروپ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا، کیونکہ ڈی ایس پی زبیر پتافی سینئر ڈی ایس پی تھا اور علاقے کا انچارج تھا۔ ڈی ایس پی فخر بھٹی نے لاہور سے اس وقت کے مشہور قبضہ گروپ کھوکھر گروپ کو بلوایا، جنہوں نے شوکا گجر کو زمین سے ہٹانے کے لیے اس کی بہن کو اغوا کیا۔ شوکا گجر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو شوکا گجر اور اس کے لوگوں نے فوراً زمین سے قبضہ چھوڑا اور لاہور روانہ ہو گئے، جہاں شوکا گجر اور اس کے 10 کے قریب دوستوں نے مل کر کھوکھر قبضہ گروپ کے گھر میں گھس کر نوید کھوکھر سمیت اس کی فیملی کے 4 لوگوں کو قتل کیا۔ جب شوکا گجر کے خلاف مقدمات درج کرنے کے لیے سیاسی پریشر بڑھا تو ڈی ایس پی زبیر پتافی بھی شوکا گجر کی مدد نہ کر سکا۔ مجبوراً شوکا گجر سندھ کے علاقے میں اپنے گروپ کے ساتھ فرار ہو گیا، جہاں اس نے پناہ کراچی کے قبضہ گروپ مرزا گروپ کے پاس لی تھی۔ اس مرزا گروپ پر اس وقت سیاسی ہاتھ اس وقت کے صوبائی وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا کا تھا، جس کی دشمنی اپنے ہی پارٹی کے ایک اور وزیر شرجیل میمن کے ساتھ چل رہی تھی۔ مرزا گروپ کی جب ملاقات شوکا گجر سے ہوئی تو مرزا گروپ اس سے بہت متاثر ہوا۔ ذوالفقار مرزا کے کہنے پر شوکا گجر کو مرزا گروپ کا لیڈر بنا دیا گیا تھا۔ شوکا گجر گروپ نے کراچی شہر میں ایسا خوف برپا کیا جس نے کراچی شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شوکا گجر اور اس کے لوگوں نے کراچی میں
گروپ فائٹنگ کے دوران مخالف گروپ کے 9 لوگوں کو قتل کیا۔ یہ قتل ہونے والے لوگ وہ لوگ تھے جو میمن گروپ کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے شوکا گجر کو MQM کے لوگوں نے بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی، کیونکہ کراچی میں شوکا گجر کا ہولڈ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، خاص طور پر ان علاقوں میں جن علاقوں میں MQM کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ جب شوکا گجر پر 4 قاتلانہ حملے ہوئے اور ان حملوں میں شوکا گجر 2 بار شدید زخمی ہوا جبکہ اس کے 2 لوگ مارے گئے تھے، تو شوکا گجر نے طیش میں آ کر گلشن اقبال کے علاقے سے الطاف حسین کی بہن کو اغوا کر لیا تھا۔ الطاف حسین کی بہن کے لوگوں نے ہی شوکا گجر پر 4 قاتلانہ حملے کیے تھے۔ شوکا گجر نے سیاسی پریشر کی وجہ سے بعد میں الطاف حسین کی بہن کو چھوڑ دیا تھا۔ شوکا گجر پر درجنوں مقدمات پولیس کی طرف سے درج ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب شوکا گجر کو میڈیا نے ہائی لائٹ کیا تھا تو سندھ پولیس نے حرکت میں آ کر اسے گرفتار کیا۔ کہا جاتا ہے شوکا گجر کو جیل میں صوبائی وزیروں کے درجنوں کے قریب لوگ ملنے آیا کرتے تھے۔ شوکا گجر کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا تھا، یہ جیل کے اندر بیٹھ کر ایک فون کار پر بندہ مروا دیا کرتا تھا۔ شوکا گجر کے ساتھ جب جیل میں جیل سپرنٹنڈنٹ امتیاز چہل کی بحث ہوئی اور اس نے شوکا گجر کے ساتھ بدتمیزی کی تو شوکا گجر نے اسے خنجر مار کر قتل کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے قتل کرنے کے بعد شوکا گجر نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی تھی، جس کی وجہ سے جیل میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ شوکا گجر پر عدالتوں میں بھی پیشیاں ڈلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس ساری صورتحال پر مرزا گروپ کے خلاف میمن گروپ اور اس کے حامیوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی، جس کا مرزا گروپ کو شدید رنج تھا۔ کہا جاتا ہے مرزا گروپ نے پولیس کے ایک افسر کو 4 کروڑ روپے دیے، جس کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ رات کے وقت شوکا گجر اور اس کے دیگر لوگوں کو روز کی بنیاد پر پولیس چھوڑا کرے گی۔ شوکا گجر کی سربراہی میں مرزا گروپ کے کچھ اور لوگوں نے مل کر میمن گروپ کی شوگر مل پر دھاوا بولا۔ اس دھاوے کے دوران میمن گروپ اور شوکا گجر گروپ کے لوگوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں میمن گروپ کے 18 کے قریب لوگ مارے گئے تھے جبکہ شوکا گجر کے بھی 8 لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ 10 کے قریب لوگ شدید زخمی ہوئے تھے۔ شوکا گجر اور اس کے لوگوں نے شوگر مل پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ قبضہ 4 دن رہا تھا۔ ان 4 دنوں کے دوران میمن گروپ کے لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ قبضہ چھڑوانے میں ناکام رہے۔ جب یہ بات پیپل پارٹی کی قیادت تک پہنچی تو قیادت نے مرزا گروپ اور میمن گروپ کے درمیان راضی نامہ کروا دیا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ شوکا گجر کو پولیس مقابلے میں مروا دیا جائے گا، کیونکہ شوکا گجر نے پیپل پارٹی کے درجنوں لوگوں کے کہنے پر کئی لوگوں کو قتل کیا تھا، اور قیادت کو اس بات کا تحفظ تھا کہ اگر پولیس نے شوکا گجر کو گرفتار کر لیا اور شوکا گجر نے عدالت میں بیان دے دیا تو ان کی بدنامی ہوگی۔ اسی وجہ سے پولیس نے شوکا گجر اور اس کے لوگوں کو مارنے کے لیے شوگر مل کا محاصرہ کیا۔ اس محاصرے میں تقریباً 200 کے قریب پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا تھا۔ شوکا گجر نے پولیس کو گرفتاری نہ دی اور پولیس کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں 3 پولیس اہلکار مارے گئے تھے جبکہ شوکا گجر اور اس کے 8 لوگ بھی اس مقابلے میں مارے گئے تھے۔ اس طرح سیاسی لوگوں نے اپنا ذاتی مقصد حاصل کرنے کے بعد شوکا گجر کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اور موت شوکا گجر کا نصیب بنی۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو جرائم کی دنیا سے دور رکھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ برائی کا کام برا ہی ہوتا ہے۔ میری آپ تمام لوگوں کے ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں تاکہ ان کے بچے جرائم کی دنیا سے دور رہ سکیں۔ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔